السلام علیکم مسٹر طاہر. وعلینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ کا کیمرہ نظر نہیں آ رہا ہے. آ جائے گا بھائی. خیریت سے ہیں آپ؟ وہ کہاں سے کال فرمایا آپ نے طاہر بھائی؟ کراچی سے. اوکے جناب، کیا موضوع کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے؟ موضوع یہ ہے کہ میں بس آپ مجھے جو نا تھوڑا چھوڑنے دیں، کیونکہ آپ بات کرتے ہو صرف اپنا کرتے ہو، دوسروں کو نہیں چھوڑتے نا. ٹھیک ہے، چلیں بھائی ہمیں آپ تھوڑا بات چھوڑنے کریں. دے تاکہ ہم بھی بات کریں نا، دوسروں کو بھی سنا کرو اوکے تھوڑا. جناب، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، چلیں آپ یہ بھائی. کہتے کہ ابو اوکے بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنے بات تو سنے نا. آپ سورۃ الحجرات اور احادیث سے جو لوجک استعمال کرتے ہیں نا اپنے آپ سے، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جنت ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ جنت جنت ہے نا. جنت. اس میں ساتھ میں دفن کون ہوئے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ جو یہ کہہ رہے کہ انہوں نے احمد یہ جو ہے نا آواز اونچا کیا اور یہ کیا، یہ اپنے آپ سے جو آپ بنا رہے ہیں نا، جو ہے نا مضارع کا صیغہ آپ ماضی میں لے رہے ہو. اور آپ کبھی تو کہہ رہے مجھے ہو ایک بات بتاؤ، نعوذ باللہ مجھے ایک بات بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ شریف ہے، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جنت بنی یا ان کے حیات میں بھی جنت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جنت ہے نا. اور میرے سوال کا جواب دے دو، یہ ان کے وفات کے بعد جنت بنی ہے یا ان کے حیات میں بھی جنت تھی؟ آپ بتاؤ، چلو آپ بتاؤ. نہیں تم بتاؤ نا، میں نے آپ سے پوچھا. تو آپ کہتا ہے مجھے بات کرنے دو. جب اس سے سوال کرتے ہیں سوال کا جواب نہیں دیتا کیونکہ یہ پنس گیا ہے. اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ انہوں نے فرمایا کہ میرے وفات کے بعد ہے یا ان کے حیات کے میں، یہ جملہ حالیہ ہے یا ان کے حیات میں یہ جنت ہے؟ سوال کا جواب نہیں دے گا یار. حیات میں جنت ہے، حیات میں جب حیات میں جنت ہے، اسی جنت میں ان کے حیات میں مسجد میں کافر بھی آ کے بیٹھتے تھے نہیں بیٹھتے تھے؟ کافر بیٹھتے تھے لیکن منافق آتے تھے بیٹھتے تھے نہیں بیٹھتے تھے؟ نہیں سن لو، یہودی آتے تھے نہیں آتے تھے؟ اے گل سنو، بات تو سنو نا. منافق آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ تو سنو نا یار. دیکھو مجھے آپ بات چھوڑنے دے، پھر اب میں آپ کو کہوں گا نا. دیکھو آپ جواب دے دو نا بھائی، جواب آپ کو، سوال آپ کو سمجھ آئی ہے، جواب دینا بھائی. منافق آتے تھے یعنی وہ چھوڑ دو، بعد میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ پاک کو اتنا حیا نہیں ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ منافق کو جو ہے لٹا دیا؟ نعوذ باللہ. ساری زندگی منافقین کے پڑوس میں تھے، ساری زندگی. ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق. اور پھر وفات کے بعد میرے بھائی اب سن لو، وفات کے بعد یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. دیکھیں یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہو، یہ اللہ کا فعل نہیں ہے. جیسے ان لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو چوری کیا ہے. اب جواب آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، دیکھیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنے راضی ہیں کہ انہوں نے حکم دیا کہ ابو بکر پیغمبر کے ساتھ دفن ہو، تو بالکل ہمارا مذہب ہی باطل ہو جاتا ہے. پھر شیعہ مذہب جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ جس شخص سے اللہ راضی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے، اس سے انسان مخالفت کرے، دشمنی کرے، یہ تو کفر ہے. یہ کہ ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہوئے ہیں نا، سن لو بھائی، پہلے سن لو میری بات. نہیں، ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہے، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں ہے. اللہ نے حکم نہیں دیا کہ وہاں پہ دفن ہو جائے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیت نہیں کہ ابو بکر کو میرے ساتھ دفن کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں دفن نہیں ہے. جہاں آپ مرضی قبرستان کے کسی کونے میں کسی کو دفن کرو، وہ اپنے ملکیت میں دفن ہے، اپنے حجرے میں جو ان کا ملکیت ہے. سن لو نا بھائی، جواب دے رہا ہوں. میں نے ابھی ختم ہی نہیں کیا، کیا جواب دیں گے؟ میں نے ختم ہی نہیں کیا بات، تو کیا جواب دیں گے؟ سنیں گے تو جواب دیں گے نا بھائی. پٹھان سن لو بھائی، پٹھان صاحب سن لو، بات سمجھ لو، پھر رد کرو نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں دفن ہے بھائی. قبرستان جو ہے نا سب کا مشترکہ گھر ہے بھائی، وقف ہے، جو بھی ادھر مسلمان ہے دفن کر دو بھائی.
قبرستان میں دفن, وہ اپنے گھر میں دفن ہے. کب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر کو وہاں پہ دفن کرے میرے ساتھ, یا عمر کو وہاں پہ دفن کیا جائے؟ یہ کوئی حکم, ان کا آواز بلند کرو, یہ کیا کہہ رہا ہے یہ پٹھانی؟ او پٹھانا, پٹھانے کا آواز بلند کرو بھائی, میوٹ کھول دو ان کا, میوٹ اپنا کھول دو بھائی, تم نے اپنے آپ کو میوٹ کیا. بات کریں, آواز آ رہی ہے میرے بھی؟ آ رہی ہے, بات کرو, بات کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کل قیامت میں دن جب میں اٹھوں گا تو ایک طرف ابو بکر ہوگا, ایک طرف عمر ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف کا او مفہوم بھائی, ہے گھر میں کہ انہوں نے دفن ہوئے نا, کب انہوں نے کہا ابو بکر عمر کو میرے ساتھ دفن کرو؟ یہ مجھے حدیث دکھاؤ. اچھا, یہ اجرا کس کا تھا؟ میاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا؟ نہیں, پیغمبر کا اپنا گھر ہے. اچھا, پیغمبر کا میاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا؟ نہیں تھا. جو ازواج کے جو حجرات ہیں وہ ازواج کی ملکیت نہیں ہے بھائی, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہیں. پیغمبر نے جتنی شادیاں کی ہیں, بالکل شادیاں کی ہیں, دیکھیں اس کو اپنے گھر لائے ہیں. گھر پیغمبر کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, عائشہ نے کب اس کا وہاں پہ گھر خریدی ہے مدینے میں؟ کسی کتاب میں دکھائے نا. آپ کی بیوی, جب آپ کی بیوی ہونا, آپ مر جاؤ, ٹھیک ہے, تو آپ کا بیوی وہ اگر آپ کا اس کا ہوگا کہ نہیں ہوگا نا, نہیں ہوگا. بس سن لو, ازواج کے لیے تو جب اس گھر میں رہے دیکھیں, گی کہ نہیں رہے گی, آپ یہ بتاؤ. اب سن لو بھائی, آپ سن لو, پھر رہے گی, سن لیں پلیز, یہ دوسرا سوال ہے. آپ دوسرا سوال بتاؤ کہ رہے گی کہ نہیں رہے گی. ٹھیک, میں سمجھ گیا, پھر سن لو, سن لے, میں سمجھ گیا, سن لو, ابھی مجھے بات کرنے دو. دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بات ہے کہاں پہ مدفون ہے؟ قبرستان میں مدفون نہیں, اپنے گھر میں مدفون ہے. یہ عائشہ کا گھر نہیں تھا. سن لو پلیز, سن لو میری بات. عائشہ نبی شوہر, تو سن لو نا بھائی, میں کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. عائشہ سے شادی ہوئی ہے, عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی ہے. اس نے گھر, اس کے بابا نے اس کے گھر خرید کے نہیں دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات ہو جاتا ہے تو یہ گھر عائشہ کی ملکیت نہیں بنتی. یہ کوئی شریعت ہے ہی نہیں کہ اگر شوہر مر جائے گھر اس کی بیوی کی بن جاتی ہے. بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ بیوی کو 1/8 حصہ ملتا ہے. 1/8 حصہ ملتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, 8 میں سے 1 بیوی ہے. اور کیوں مجھے پتا ہے تو چپ کرو نا, مجھے بات کرنے دو. اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 بیویاں ہیں. چپ کرو پلیز, بات کرنا. یہ کیسا بدتمیز آدمی ہے تو بھائی. او بھائی مجھے بات کرنے دو نا, کیوں اتنی بدتمیزی کر رہے ہو؟ بس چھوڑو, بس ختم ہے بھائی. اتنا بدتمیز آدمی, بار بار کہہ رہا ہوں کہ چپ کرو. پتہ ہے تو کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ عائشہ کا گھر ہے؟ اگر تمہیں پتہ ہے تو تم کیوں کہہ رہا ہے عائشہ کا گھر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں. یہ 9 کو کیا ملے گا؟ 1/8 حصہ 9 میں تقسیم ہوگا. جو تو کہہ رہا ہے نا عائشہ کا گھر ہے, کس دلیل سے کہہ رہا ہے عائشہ کا گھر ہے؟ بھائی اگر کوئی عورت کہیں جا کے شادی کر لیتی ہے, اس کو شوہر اپنے گھر لے کے آتا ہے, شوہر وہ اس کا گھر نہیں بن جاتا بھائی. یہ شوہر کی ملکیت ہے. ابھی میں نے شادی کی, ابھی میری بیوی میرے گھر آ جاتی ہے, میرا جو جائیداد ہے اس کی بن جاتی ہے. یہ کہاں کی شریعت ہے؟ کس کے قانون؟ امریکہ کے قانون میں بھی نہیں ہے, پاکستان کے قانون میں بھی نہیں, اسلام کا قانون بھی نہیں ہے. تم لوگوں نے, تمہارا شرم ہی نہیں. عائشہ کا گھر ہے, عائشہ کا گھر ہے. عائشہ اس گھر میں رہتی ہے, بس یہی اس کا ہے کہ رہتی ہے, اس کی ملکیت نہیں ہے تو جو مرضی کرے. تو شوہر جب مرتا ہے, کوئی بھی شوہر, پیغمبر یا کوئی بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی میراث جو ہے اس کی بیوی کو 1/8 حصہ ملتا ہے. اگر 2 عورتیں ہیں نا اس کی, وہ 1/8 تقسیم ہوگا 2 میں, باقی اس کے اولاد کو ملے گی. ایک بیوی کو 1/16 ملے گا, دوسری بیوی کو 1/16 ملے گا. اگر اس کی 3 بیویاں ہیں تو وہی 1/8 حصہ 3 میں تقسیم ہوگا, یعنی 1/24, ایک کو ملے گا 1/24, دوسرے کو 1/24, تیسرے کو. اگر 4 ہے تو سیدھا 5, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں. 1/8 تقسیم ہوگا 9 میں, یعنی 1/8 ضرب 1/9, 1/8 ٹائمز 1/9. یہ کتنا بنتا ہے بھائی؟ یہ بنتا ہے 1/72. 1/72 بنتا ہے, 1/72 بنتا ہے. یعنی عائشہ کا حق کتنا بن گیا اس میں سے؟ عائشہ کا حق بن گیا بھائی. ان کو ذرا میتھ سمجھا دیں میں, ٹھیک ہے نا.
بھائی صاحب عائشہ کا 1/8 عائشہ کو ملے گا نا 1/8 ٹائمز 1/9 کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں ہیں 1/72 عائشہ کا جو حق بنتا ہے 1/72 1/72 کا کیا مقصد ہے یعنی تقریباً بنتا ہے 1.2.8%. ہاں عائشہ کا حق کتنا بنتا ہے 100 میں سے 1% سے کچھ زیادہ 1.25% عائشہ کا حق بنتا ہے. عائشہ کا گھر ہے عائشہ کا کچھ بھی نہیں پھر الگ بات ہے کہ اس کو وہ عائشہ کو وہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ عائشہ کو اس کی قیمت ملے گی. ٹھیک ہے نا. پھر عائشہ کیونکہ اس اسلام سے خارج ہو گئی ہے نبی امیر المومنین اسلام پہ اس نے خروج کیا تو اس کو وہ بھی تو نہیں ملے گا نا جو ارتداد کی وجہ سے اس کو وہ تو بھی نہیں ملے گا میراث بھی نہیں ملے گا. اچھا لیکن وہ الگ بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مدفون ہے تو کب انہوں نے کہا تھا ابو بکر میرے ساتھ دفن ہو وہ حدیث میں دکھاؤ یا عمر کو میرے ساتھ دفن کرو. ناجائز قبضہ ہے کہ نہیں ہے. اور کیونکہ تو آپ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ ایک منافق ایک غاصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے میں مدفون نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ نے ان کو نکال دیا. شیعہ احادیث میں بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر کو جنب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفات کے فوراً بعد ہی نکال دیا تھا. یہ حدیث ہے الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم تألیف ابی محمد علی بن یونس العاملی النباطی البیاضی متوفى سنة 877 طبع المکتبۃ المرتضویہ فی النجف الاشرف. کتاب چھپی ہے سنہ 1384 یعنی آج سے تقریباً 60 سال پہلے نجف اشرف. اچھا یہاں پر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116 میں یہ حدیث شریف ملاحظہ کریں. روا عاصم بن حمید عن صفوان عن الصادق علیہ السلام. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے انہما لم یبیتا معه الا لیلہ. یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک رات رہے. ایک رات ابو بکر ایک رات عمر. وفات کے اگلے دن ہی ثم نقل الى واد فی جہنم یقال له واد الدود. اگلے ہی دن ان کو جہنم کے ایک وادی میں منتقل کیا گیا ہے. اس جہنم کے اس وادی کا نام ہے واد الدود.